بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اور محترم ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ دین اسلام کی پاکیزہ تعلیمات میں جمعہ کا دن محض ایک عام تقویم کا حصہ نہیں بلکہ رب ذوالجلال کی طرف سے دی گئی بے پناہ برکات، انگنت فضیلتوں اور لامتناہی الہامی رحمتوں کا ایک ایسا حسین اور جمیل مجموعہ ہے جسے ہفتے کی تمام دنوں پر مکمل سعادت حاصل ہے اور اسے تمام ایام کا سردار تسلیم کیا گیا ہے۔ اس عظیم دن کی تاریخی، کائناتی اور روحانی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسی مبارک دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اسی روز وہ جنت کے پرسکون، معطر اور نورانی ماحول میں داخل کیے گئے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین پر بطور خلیفہ اور اشرف المخلوقات بنا کر اتارے گئے، اور اسی عظیم دن کا کائنات کا اختتام یعنی قیامت کا ہولناک قیام بھی عمل میں آئے گا۔ سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی مخصوص اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو اس دن کی خاص عبادات، وظائف، درود و سلام اور اذکار کی طرف رغبت دلائی ہے، اور انہی فضیلت والی عبادات میں سے ایک نہایت اہم، پرنور اور بلند مرتبہ عمل قرآن مجید کی 18ویں سورت یعنی سورہ کہف کی تلاوت ہے۔ قرآن حکیم کی یہ مقدس سورت جو مکہ مکرمہ کے دور ابتدا میں نازل ہوئی، اپنے اندر 4 ایسے عظیم الشان اور عبرت انگیز قصے سمے ہوئے ہیں جو انسانی زندگی کے ہر دور کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان میں اصحاب کہف کی وہ مثالی ایمانی قربانی ہے جنہوں نے اپنے رب کی توحید کی خاطر دنیا کی ہر مادی آسائش کو ٹھکرا کر ایک تاریک غار کی تنہائی کو ترجیح دی۔ 2 باغوں والے اس مغرور شخص کا دردناک انجام ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ مال و دولت کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ علمی اور صبر آزما سفر ہے جو انسانی عقل کی محدودیت اور معاشیت الہی کی وسعت کو ظاہر کرتا ہے، اور حضرت ذوالقرنین کی وہ عادل بادشاہت کا تذکرہ ہے جو رہتی دنیا تک کے حکمرانوں کو یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تمام قصے دراصل ہمیں ایمان کی پختگی، صبر و استقامت، توکل علی اللہ، آزمائشوں میں ثابت قدمی، حصول علم کی سچی طلب اور عدل و انصاف جیسی عظیم صفات کو اپنی عملی زندگی میں اجاگر کرنے کا درس دیتے ہیں۔ یہاں ایک گہرا علمی نقطہ بھی قابل غور ہے کہ ان قصوں میں سے ہر ایک قصہ کسی نہ کسی بڑے فتنے سے بچاؤ کا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے اصحاب کہف کا قصہ عقیدے کے فتنے سے بچاؤ، باغ والے کا قصہ مال کے فتنے سے نجات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ علم کے فتنے سے دوری، اور ذوالقرنین کا قصہ اقتدار کے فتنے سے بچاؤ کی علامت ہے۔ اور یہی وہ فتنے ہیں جنہیں دجال اپنے دور میں انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اب یہاں یہ بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سورہ کہف کی تلاوت کے لیے جمعہ کے دن کیوں مخصوص کیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا الہامی حکمت اور لامتناہی فوائد پوشیدہ ہیں؟ تو آئیے اس کا جامع جواب حدیث مبارکہ کے روشن چراغوں میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو مکمل اخلاص سے یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ
دجال کا فتنہ انسانی تاریخ کا وہ خطرناک ترین فتنہ ہوگا جس سے بچنے کی تاکید اور دعا ہر نبی نے اپنی امت کو کی ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نمازوں میں اس سے پناہ مانگی ہے۔ اب ذرا چشم تصور سے دیکھیں کہ اگر صرف 10 آیات یاد کرنے سے اتنی بڑی آفت اور شیطانی قوت سے بچاؤ کی ضمانت مل سکتی ہے، تو پوری سورت کی باقاعدہ تلاوت، اس کے معنی پر غور و فکر اور اسے زندگی کا حصہ بنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی رحمتیں اور غیبی مدد حاصل ہوں گی۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص یوم جمعہ یعنی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک ایسا نور روشن فرما دے گا جو اگلے جمعہ تک اس کے ساتھ رہے گا، یعنی پورے ایک ہفتے تک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک روحانی روشنی، ایک غیبی ڈھال اور ایک ملکوتی نور انسان کے گرد حصار بنا لیتا ہے، جو اسے گمراہی کی پگڈنڈیوں سے بچاتا ہے، دل کے سیاہ زنگ کو دور کرتا ہے اور ایمان کی شمع کو نئی جلا بخشتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق جو شخص جمعہ کی رات اس سورت کو پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے جو اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی برکت سے تلاوت کرنے والے پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور سکینت سے مراد وہ قلبی اطمینان و دلی سکون، باطنی ٹھہراؤ اور الہامی سکون ہے جو دنیا کی کوئی بھی مادی آسائش، عارضی لذت یا ڈھیر و دولت فراہم نہیں کر سکتی۔ اس حوالے سے وہ ایمان افروز واقعہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جب ایک جلیل القدر صحابی تلاوت کر رہے تھے تو ایک نورانی بادل ان کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ ان کا گھوڑا بالکل بھٹکنے لگا۔ جب یہ ماجرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا وہ دراصل سکینت تھی جو قرآن کی عظمت اور تلاوت کی وجہ سے آسمان سے نازل ہو رہی تھی۔ مزید برآں احادیث کے ذخیرے میں آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی 2 جمعوں کے درمیان ہونے والے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو نور ایمان میں اس قدر اضافہ کرے گا کہ ہر برائی سے نفرت کرنے لگے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ ایسے شخص کے لیے قیامت کے دن جب ہر طرف ہولناک اندھیرا ہوگا، ایک عظیم نور یعنی روشنی ہوگی جو اس کے آگے آگے چلے گی، اور ایک روایت کے مطابق تلاوت کے مقام سے لے کر بیت اللہ تک کی پوری فضا اس شخص کے لیے غیبی نور سے منور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمل دنیا اور آخرت دونوں جگہ یقینی کامیابی، کامرانی اور فلاح کا ضامن ہے، جبکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مطابق یہ تلاوت انسان کو شیطانی وسوسوں، نفسانی خواہشات اور برے خیالات سے محفوظ رکھنے کا بہترین حصار ہے۔ اس صورت کی برکت سے گھروں میں سکون آتا ہے، رزق میں فراخی ہوتی ہے اور زندگی کی پریشانیاں کافور ہو جاتی ہیں۔ اتنی کثیر فضیلتیں، لاجواب فوائد اور بے حساب اجر سننے کے بعد ہر سچے مومن کا دل مچلتا ہے کہ وہ اس صورت کو اپنی زندگی کا لازمی اور ایٹیٹیوڈ
حصہ بنائے، مگر اکثر نئے سیکھنے والے یہ پوچھتے ہیں اس کا بہترین اور مسنون وقت کیا ہے؟ تو علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ شریعت کے مطابق اسلامی دن کا آغاز سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے ہوتا ہے، لہذا جمعرات کی شام جیسے ہی سورج افق میں روپوش ہوتا ہے، جمعہ کا بابرکت وقت شروع ہو جاتا ہے جو اگلے دن یعنی جمعہ کی سورج غروب ہونے تک جاری رہتا ہے۔ آپ اس پورے دورانیے میں کسی بھی لمحے کسی بھی وقت چاہے، وہ تہجد کا مبارک وقت ہو یا فجر کے بعد ہو، نماز جمعہ سے پہلے ہو یا نماز جمعہ کے بعد ہو، عصر کے وقت ہو، تلاوت کریں تو آپ ان تمام برکات کے حقدار ٹھہریں گے جو احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اگرچہ بعض علماء فجر سے لے کر نماز جمعہ کے درمیانی وقت کو زیادہ پرسکون، یکسوئی والا اور افضل وقت قرار دیتے ہیں، لیکن شریعت نے امت کی آسانی کے لیے مغرب تک کی عمومی اجازت دی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس قیمتی نایاب اور بابرکت گھڑی کو ہرگز ضائع نہ کریں، سنت نبوی کو اپنے عمل سے زندہ کریں اور سورہ کہف کی تلاوت کا ایسا پختہ معمول بنائیں کہ کوئی جمعہ اس سے خالی نہ جائے، تاکہ ہمیں دنیاوی اضطراب، دنیاوی بے چینی سے نجات، قلبی سکون، ایمان کی تازگی اور آخرت کی دائمی اور ابدی فلاح اور کامیابی حاصل ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مبارک عمل کو کامل اخلاص کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی زندگیوں کو خوشیوں، سکون اور عافیت سے بھر دے، ہر تنگی کو آسانی میں بدل دے اور آپ کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اس خیر کے کام میں ہمارا ساتھ دیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک پیارا سا نام عقیدت اور محبت سے ضرور ٹائپ کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی، اصلاحی اور ایمان افروز لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے مستحق بنے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی روحانی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے تمام گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔